غمون دل بره دلا رو میخوره شربلا میبره اللہ علیکم رحمت اللہ علیہ کہو، اللہ عزیز کو رحمہ اللہ کہتے شرم آتی ہے. ہم آپ کو رہبر مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں. آ جاؤ، باپ نے خلافت چھوڑی، بھائی نے جوڑی، اب آپ آ جاؤ. آ جاؤ، باپ نے خلافت چھوڑی، بھائی نے جوڑی، اب آ جاؤ. باپ نے خلافت چھوڑی، بھائی نے جوڑی، اب آ جاؤ. باپ نے خلافت چھوڑی، بھائی نے جوڑی، اب آ جاؤ. باپ نے خلافت چھوڑی، بھائی نے جوڑی، اب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلام، نواز صاحب کی طرف سے ایک نام نہاد ایک اور ابن توصیف الشیطان اسی حلیے میں، اسی شکل میں منظر عام پہ آ گیا ہے. تو وہ اکثر شیعان محمد و آل محمد پر اور بالخصوص اہل بیت پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اور یزید کی اور یزید جیسوں کی وکالت کرتے ہوئے وہ اکثر نظر آتا ہے. تو وہ یہ الفاظ دہرا رہا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی خلافت چھوڑ دی تھی اور امیر کائنات علی بن ابی طالب نے بھی حاکم شام، میرے شام کے حق میں خلافت کو چھوڑ دیا تھا. یہ اس کے اپنے ذہن اختراع ہے، اس میں کسی قسم کی حقانیت حقیقت نہیں ہے. آج بھی ہمارے بھائیوں کے نزدیک جو خلفائے راشدین ہیں وہ 5 ہیں، سب جانتے ہیں. 5ویں جناب شہزادہ امن امام حسن علیہ السلام ہے. یہاں پر لوگوں کے ساتھ خیانت یہ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے جی امام حسن نے امیر شام کی بیعت کی تھی. اور پھر اس سے پہلے ایک حدیث بیان کر دی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ھذا ابنی، یہ میرا شہزادہ ہے، میرا بیٹا ہے، اور یہ سید ہے، یہ سردار ہے، اور یہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. ایک ہے صلح کروانا، ایک ہے صلح کرنا، یہ یاد رہے. حدیث کی روایت کیا ہے کہ یہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا. اب یہاں پر بات صلح کی ہے اور بات گما کے بیعت پہ لے جاتی ہے. صلح جو ہوئی ہے امیر شام کے ساتھ وہ تھی شرائط پر مبنی. وہ شرائط کیا تھی سب جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے حکومت کا نظام چلانا ہے تو اللہ کی کتاب کے نظریے سے، اللہ کے حکم سے، رسول کے فرامین کے مطابق آپ نے چلانا ہے. تو اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی سیاسی بصیرت تھی امام حسن علیہ السلام کی، جو تیسری بڑی شرط تھی وہ یہ تھی کہ میرے بابا کی شان میں، جو جمعہ کے خطبات میں، اپنے محافل میں، اپنے مجالس میں، اپنے ڈرائنگ روموں میں جو میرے بابا علی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی. جمعہ کے خطبے میں مولا علی کی شان میں گالیاں نہیں دی جائے گی، کیونکہ میرے نانا نے فرمایا کہ من سب علی فقط سبانی، کہ جس نے علی پر سب کیا، علی کو گالی دی، علی کی توہین کی، اس نے تحقیق کہ مجھ محمد کی گستاخی کی، محمد کو نعوذ باللہ من ذالک سب کیا، کفر بادشاہ. تو یہ صلح تھی نہ کہ بیعت تھی، کیونکہ جو بیعت ہوتی ہے وہ بغیر کسی شرط کی ہوتی ہے. یاد رکھیں جو پوائنٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو بیعت ہوتی ہے اس پر شرائط نہیں ہوتی، بیعت غیر مشروط ہوتی ہے، اور جو صلح ہوتی ہے اس پر شرائط ہوتی ہیں. پھر صلح بھی شرائط پر ہی محیط ہوتی ہیں. اگر وہ شرائط پر کوئی پورا اترے تو وہ صلح ہے، اگر وہ شرائط کو پورا نہیں اترتے تو وہ صلح نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کہاں تک شرائط پہ عمل کیا گیا، ایک بھی شرط پر عمل نہیں کیا گیا. اب یہ رہی امام حسن کی بات. دوسری بات یہ ناسبی کہتا ہے کہ مولا علی نے بھی میرے شام کے ساتھ، یعنی معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ کے مقابلہ میں حکومت کو، خلافت کو چھوڑ دیا. نہیں، مولا امیر کائنات نے خلافت کو چھوڑا نہیں. آج بھی میرے بھائیوں کے نزدیک مولا علی کی ذات 4تھے خلیفہ ہیں، نہ کہ میرے شام خلیفہ ہیں.
کوئی بھی امیر شام کو اپنا خلیفہ نہیں مانتا. ہمارے برادران، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، برادران میں سے کوئی بھی امیر شام کو خلیفہ نہیں مانتا، اسے ایک حاکم مانتے، ایک بادشاہ مانتے ہیں. وہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، ہم اس پر بھی نہیں جا رہے، ہم بات حقیقت پر لے کے آتے ہیں. تو وہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ جب سازش کے تحت، چلاکی کے تحت جب نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا گیا تو کہا گیا ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سامنے آئی تو باب العلم نے، جس کے ساتھ یہ قرآن ہے، القرآن مع علی وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو یہاں پر علی کی فوج میں بغاوت اس وجہ سے لوگوں نے پھیلا دی. عمرو بن عاص کی سازش کامیاب ہو گئی، وہ جو چاہتے تھے وہ سازش کامیاب ہو گئی. اب یہاں پر حکم بنا لیا گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو. اب یہاں پر دونوں طرف سے جو امیر مقرر ہوئے، ادھر سے لوگوں نے چنا ابو موسیٰ اشعری کو، ادھر چنا عمرو بن عاص کو، کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں وہی فیصلہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا. اور یہاں پر بھی آپ کو پتہ یہ ہے کہ کیا کیا ہوا کہ جب دونوں کے درمیان ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ آپ میرے شام کو معزول کریں اور میں علی بن ابی طالب کو، موسیٰ بن اشعری نے کہا میں اس کو معزول کر دوں گا، پھر ایک نیا خلیفہ ہم چن لیں گے. شرط یہ تھی، کیا شرط تھی؟ کہ آپ اسے معزول کریں اور میں علی کو معزول کروں گا، یہ شرط تھی. یہاں بھی شرط پر کتنا عمل درآمد کیا گیا، کتنی عملداری وجود میں آپ کو پتہ ہے. سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری کو کہا گیا، ابو موسیٰ اشعری نے انگوٹھی اتاری، کہا کہ مجھے آپ نے منصب بنایا ہے، حاکم بنایا، تو میں علی کو معزول کرتا ہوں. انگوٹھی اتاری. طے یہ تھا کہ آپ بھی میرے شام کو وہ معزول کریں گے. اب عمرو عاص نے خطبہ دیا، عمرو عاص نے خطبہ دیتے ہوئے انگوٹھی پہلے سے اتاری ہوئی تھی، کہا تھا آپ نے علی کو معزول کیا، میں میرے شام کو برقرار رکھتا ہوں، بحال رکھتا ہوں. یہ وہ سب، یہ یہاں پر بھی جو شرائط کی دھجیاں اڑائی گئیں تاریخ کے دامن میں، آج بھی یہ واقعات، آج بھی یہ حقیقت موجود ہے. تو یہ جب یہ معاملہ ہوا تو خلیفہ برحق تو علی تھے، کیونکہ شرائط پوری نہیں ہوئی. اگر وہ بھی معزول کرتا پھر مسلمانوں کا ایک فیصلہ سامنے آ جانا تھا، جنہوں نے مولا علی کی بیعت کی تھی وہ سامنے آ جانا تھا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا، شرائط پر پورا نہیں اترے، شرائط کی دھجیاں اڑا دی گئیں. اور اب شرائط میں جب پورا نہیں ہوتا تو مولا علی کی ذات اپنے خلافت پر قائم و دائم تھی. اور الحمدللہ اس وقت کے صحابہ کرام، بڑے بڑے جیسے صحابہ موجود تھے، ان کے نزدیک خلیفہ چہارم برحق امیر کائنات علی بن ابی طالب تھا. آج بھی ہمارے مسلمان بھائی علی کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، امیر شام کو نہیں مانتے. اس کے بادشاہ مانتے ہیں یا اور کچھ مانے یا ان کا اپنا عقیدہ ہے، مگر خلیفہ علی کے مقابلہ میں امیر شام کو ہرگز نہیں مانتے. اور فضائل میں بھی، فضیلت میں، مقام میں بھی ہمارے بھائی علی کو افضل مانتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں سیرت اہل بیت میں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ کو بیان کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی بوده دوست داره بخونه